السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو کرب سائیکل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، کرب سائیکل یعنی اس وقت شروع ہوتا ہے جب گلائکولائسس کے نتیجے میں جو گلوکوز تھا 6 کاربن کمپاؤنڈ نے 3 کاربن کمپاؤنڈ والا ایک مالیکیول بنایا جسے ہم نے پائرویٹ کہا۔ تو جب یہ پائرویٹ بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک ایسیٹائل کو انزائم اے بن جائے گا، تو اب یہ پھر مائٹوکونڈریا میں چلا جائے گا، وہاں یہ کرب سائیکل ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، جو ہی ایسیٹائل کو انزائم اے بن جاتا ہے تو یہ کیمیکل ری ایکشن ہو جاتا ہے اور یہاں گلوکوز کی آکسیڈیشن ہوگی، اور اس کی آکسیڈیشن کے نتیجے میں وہاں پر ایسیٹائل کو انزائم اے بنے گا، اور اسی طرح کی یہ جو ترتیب ہے اس کو کرب سائیکل بھی کہتے ہیں۔ سٹرک ایسڈ سائیکل یا ٹرائی کاربو اوگزیلک ایسڈ سائیکل اس کو نام دیا جاتا ہے۔ اس کا نام جو ہے کرب سائیکل اس سائنٹسٹ کے نام پہ پڑا جس نے ڈسکور کیا تھا، اور اس کو سٹرک ایسڈ سائیکل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اس وقت بنا تھا جب یہ سٹرک ایسڈ تیار کر رہا تھا تب، اور سٹرک ایسڈ میں 3 کاربو آکسیل ہوتے ہیں، یہ سی ڈبل بانڈ او، اس طرح کے 3 کاربو آکسیل گروپس پائے جاتے ہیں، جبھی اس کو 3 کاربو آکسیل ایسیڈک گروپ کہا جاتا ہے یا ٹرائی کاربو آکسیلک ایسڈ سائیکل کہا جاتا ہے۔ اور یہ سائیکل اسٹارٹ ہوتا ہے ایک 4 کاربن ایسڈ سے، جسے ہم کہتے ہیں اوگزیلو ایسیٹیٹ۔ چلیں یہاں آپ کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس، یہاں پہ کیا ہوا، یہ ہمارے پاس گلوکوز تھا اور یہ 6 کاربن مولیکیول ہے، پھر اس کی یہاں گلائکولائسس ہوئی، اس کے گلائکولائسس کے نتیجے میں یا آکسیڈیشن کے نتیجے میں ایک 3 کاربن والا کمپاؤنڈ بنا جسے پائرویٹ کہا، اور یہاں پھر کیا ہوتا ہے، CO2 بھی فارم کرتا ہے اور NADH2 بھی فارم کرتا ہے۔ پھر یہاں ایک 2 کاربن پائرویٹ کی آکسیڈیشن کے نتیجے میں یہاں ایک 2 کاربن کمپاؤنڈ بن جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ایسیٹائل کو انزائم اے۔ پھر یہاں پر جو ہے ایسیٹائل کو انزائم اے جب یہ آکسیڈائز کرتا ہے تو یہاں یہ جو 4 کاربن کمپاؤنڈ تھا یہ ایک 6 کاربن کمپاؤنڈ بناتا ہے۔ اگر یہ 4 کاربنز تھے، بعد میں یہاں 6 کاربن والا ایک ایٹم بنے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 3 تو یہ 6 کاربن جو کمپاؤنڈ بنا اس کو سٹریٹ کہتے ہیں۔ پھر یہ جو سٹریٹ میں یہاں ایک انزائم کی مدد سے آئسو سٹریٹ میں چینج ہو جاتا ہے یہ، اور آئسو سٹریٹ جو ہے یہاں کیا کرتا ہے، NAD کو یہ ریڈیوس کرتا ہے NADH میں، اور پھر یہاں کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہوتا ہے، ریلیز ہوتا ہے، اور یہ ایک 6 کاربن کمپاؤنڈ تھا آئسو سٹریٹ۔ پھر یہاں جو ہی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ریلیز ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے، ایک کاربن کم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ الفا کیٹو گلوٹریٹ ایک 5 کاربن کمپاؤنڈ میں چینج ہو جاتا ہے، اور یہاں پھر کیا ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوگا، NAD پھر ریڈیوسڈ ہوگا NADH میں، اور یہاں کاربن کے ریلیز ہونے کی وجہ سے پھر ایک کاربن یہاں سے کم ہو جائے گا، اور یہ سکسینائل کو انزائم اے بنائے گا جو ایک 4 کاربن کمپاؤنڈ ہے۔ پھر یہاں کیا ہوگا، انرجی بنے گی GTP کی فارم میں، پھر یہ جو سکسینائل کو انزائم اے ایک نئے کمپاؤنڈ سکسینیٹ میں چینج ہوگا، اور یہاں پر کیا ہوگا، FADH2 ایک مالیکیول بنے گا، پھر جو ہی یہ FADH2 بنتا ہے یہ فیومیریٹ میں چینج ہوتا ہے، پھر یہاں ایک انزائم آئے گا فیومیریز، اس کو میلیٹ میں چینج کرے گا، اور یہاں پر بھی ایک NAD ریڈیوس ہو کے NADH بنتا ہے، اور یہ میلیٹ
डी हाइड्रोजिनेस। और यहाँ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सारे कर्ब साइकिल में एंजाइम्स की हेल्प से हो रहे हैं ये सारे। फिर ये 4 कार्बन एक कंपाउंड बनेगा, इसको हम कहते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। और इस पूरे इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ 3 NADH बनेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखा देते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, एक NADH यहाँ बना, दूसरा NADH इधर बना, और ये तीसरा तो यहाँ रिजल्ट क्या हुआ, 3 NADH बने। और यहाँ पर देख सकते हैं एक FADH बना, एक GTP बना और 2 CO2 बने। ये एक CO2 यहाँ बना, एक CO2। तो ये इसका पूरा ओवरऑल रिजल्ट है। और यहाँ हमने कहा था पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये 2 मरतबा होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर NADH2 2 × 3 हो जाएगा, 2 3 6 NADH, 2 × 1 2 GTP और 4 CO2। ये इसका नेट रिज़ल्ट है। फिर बाद में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो कर्ब साइकिल है, फिर यहाँ पर ये NADH और FADH को 2 करके ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, जो आपको नेक्स्ट हम वीडियो में समझाएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज ये आपको कर्ब साइकिल समझ आ गया होगा, जिसमें हमने आपको बताया कि ये जो ऑक्जेलो एसीटेट था, यानी ये एक 4 कार्बन कंपाउंड था एट इन द इमेंट बाई गिवन इन 4.13 में। ये दोबारा शुरू भी इसी ऑक्जेलो एसीटेट से होता है, एंड भी इसी पर होता है। अच्छा, एज अ रिज़ल्ट एक ATP यहाँ बनेगा। ये देखें, यहाँ 1 ATP प्रोड्यूस हो रहा है, 3 NADH बन रहे हैं, एक NADH इधर, दूसरा इधर बन रहा है और तीसरा इधर। तो 3 NADH2 बने, 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। ये यहाँ पे देख सकते हैं, एक मॉलिक्यूल FADH2 का बना, बताया भी था। और यहाँ फिर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, और यहाँ 2 कर्ब साइकिल, तो इनकी अमाउंट फिर डबल हो जाएगी, जो वहाँ पे आपको रिज़ल्ट में दिखाया था। तो ये स्टूडेंट्स हमारा कर्ब साइकिल है। तो इसमें आप लोगों ने बस ये स्टेप्स याद रखने हैं कि जैसे सिट्रेट बना, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, फिर अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट, फिर फ्यूमरेट, मेलेट और ऑक्जेलो एसीटेट। यानी ये 8 स्टेप्स तकरीबन इसमें कर्ब साइकिल में पाए जाते हैं, और उनका नेट रिज़ल्ट भी बताया। तो उम्मीद है आपको ये कर्ब साइकिल भी समझ आ गया होगा। और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये याद रखना है।